انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ لاہور میں بیدیاں کا علاقہ، اس محل سے مماثلت رکھتے ہوئے کچھ اسٹرکچرز بھی ہیں، کیا کچھ لوٹ کے نہیں لے گئے لیکن اس سے پھر وہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں، کیا رنگ دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی یہ زندگی ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر جسٹس جواد خواجہ صاحب نے دیا اپلائی کیا اور بچوں کو صرف کنٹمپریری جو ایجوکیشن ہے وہ تو دی جا رہی ہے۔ آپ کو بات تب بری لگی، مرچیں تب لگی جب ایک کیس کیا گیا۔ ٹائمنگ۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ بادشاہوں جیسا محل، سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا ہے۔ بڑے آدمی کا بڑے کیس سے کیا تعلق ہے؟ ممکنہ طور پر یہ بات سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے بارے میں کی گئی۔ ٹھیک، سوشل میڈیا پر جو پرو نون لیگی اکاؤنٹس ہیں، اسپیشلی ٹویٹر پر، انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ لاہور میں بیدیاں کا علاقہ، اب یہ جو لاہور میں بیدیاں کا علاقہ ہے یہ فارم ہاؤس ہے۔ پہلے کھیت ہی کھیت تھے یہاں پر، اب کھیتوں کے درمیان یہاں پر فارم ہاؤسز ہیں۔ یہاں ایسے فارم ہاؤسز ہیں کہ سابق آرمی چیفز کے یہاں پر فارم ہاؤسز ہیں، چیف جسٹسز کے فارم ہاؤسز ہیں، بیوروکریسی کے بڑے بڑے ناموں کے فارم ہاؤسز ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز کے فارم ہاؤسز ہیں، اور بڑے پیسے والے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں۔ تو یہ اب امیروں کی ایک نئی جنت بنتا جا رہا ہے۔ اس جگہ پر ایک عمارت سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے جس کی تصویریں ہمارے لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں نا۔ اس عمارت کو دیکھ کر نظر یہ آتا ہے کہ اس میں جو مغلوں کا لاہور میں ہمارے سامنے محل ہے، شاہی قلعہ، اس محل سے مماثلت رکھتے ہوئے کچھ اسٹرکچرز بھی ہیں، اور اس کی جو تعمیر ہے اس میں باقاعدہ طور پر وہاں سے انسپریشن لی گئی ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے اس کے گیٹ سے، اس کی دیواروں سے، اس کی اینٹوں سے، اس میں جو شیش محل جیسے اسٹرکچر چھت پہ نظر آ رہے ہیں ان سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہے جج صاحب کی عیاشیوں کا طرز پیسہ، زندگی، عیاشیوں کا پیسہ۔ اتنا بڑا محل جج صاحب کا، کیا کچھ لوٹ کے نہیں لے گئے۔ لیکن اس سے پھر وہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں، کیا رنگ دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی یہ زندگی ہے۔ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیف جسٹس ہیں، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب۔ اب جواد خواجہ صاحب نے کیا کیا ہوا اس وقت انہوں نے ایک مقدمہ کیا ہوا ہے فوجی عدالتوں کے خلاف، سویلینز کا ٹرائل۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں جواد خواجہ صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جواد خواجہ صاحب نے بڑا پیسہ جو ہے وہ بنایا ہے، اربوں روپے۔ نیچے لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ جرنیل اور جج انہوں نے ہر ملبہ، ہر گند جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ڈالا ہے۔ یہ آپ کو فرشتے نظر آتے ہیں، ان کی چوریوں کے قصے کھلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جب یہ تھوڑا سا اس کو دیکھا گیا تو یہ کوئی چھپی ہوئی سٹوری بھی نہیں تھی، ایک نون سٹوری کو ایک الگ اینگل دے دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر سکھ سکول ہے، ہر سکھ یہاں ملے گا، اس کانسیپٹ کے تحت بنایا گیا، اور جسٹس جواد خواجہ صاحب کا ہے۔ اچھا، ان کی جو اہلیہ ہیں بینا صاحبہ، وہ بھی یہاں پڑھاتی ہیں، جواد خواجہ صاحب بھی خود یہاں پڑھاتے ہیں۔ لمز کے اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے اساتذہ ان کی درخواست پہ یہاں آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور سب کچھ فور فری ہوتا ہے۔ یہاں کچھ اب 150 کے آس پاس بچے ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، جسٹس جواد خواجہ صاحب جو ہیں ان کے خاندان کے اپنے بچے، یعنی ان کے گرینڈ چلڈرن، وہ بھی یہاں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کے معیاری تو تب ہے نا جب ہم خود بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر جسٹس جواد خواجہ صاحب نے دیا، اپلائی کیا، اور بچوں کو صرف کنٹمپریری جو ایجوکیشن ہے وہ تو دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ سکلز، کچھ آرٹ، بڑھائی کا کام سکھانا، بچوں کو کتھک سکھانا، کچھ میوزک سکھانا، یہ بھی جسٹس صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ سکھا رہی ہیں۔ کچھ ایسے شعراء جنہیں لوگ بڑے ہو کر انسپریشن لے کر سوسائٹی سے مختلف چیزوں سے پھر پڑھتے ہیں، اور وہ کورس بکس میں کم ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں پر پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک فنون لطیفہ کچھ ٹائپ، سبھی کچھ ہے اس میں، سب کچھ ہے۔ یہ جیو نیوز نے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ کر کے اس پر، اور جو جیو نیوز کے شاید سب سے زیادہ مشہور رپورٹر امین حفیظ صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیٹیل رپورٹ کی تھی اس پر، اور جسٹس صاحب نے خود بھی اس میں بتایا کہ میں چاہتا یہی تھا کہ ان بچوں کو وہ عزت کا احساس بھی ملے کہ میرے اپنے بچے بھی یہاں پر ہیں ہمارے گھر کے۔ لیکن پھر
بات تو کیس پر آ جاتی ہے نا کہ انہوں نے کیس کیوں کیا. اگر وہ عام حالات میں ایسے ہوتا کہ جب کیس نہ داخل کیا ہوتا تو اب آپ کہتے کہ چیف جسٹس صاحب کی جو رہائش ہے, جب طرز زندگی ہے وہ بہت عیاشی سے بھرپور ہے, تب آپ کہتے ہیں لیکن نہیں کہا. آپ کو بات تب بری لگی, مرچیں تب لگی جب ایک کیس کیا گیا. ٹائمنگ, یہ اس معاملے پر بھی دیکھیے نا, نون لیگ کا یہ ہمیشہ کا طریقہ ہے. پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے عمران خان کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا وہ کیا تھی, شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل. بالکل, مطلب آپ عمران خان کے خلاف جائیں, شوکت خانم کو چھوڑ دیں. آپ عمران خان آپ کا سیاسی مخالف ہے جی, اس کے خلاف آپ کرپشن ثابت کریں, اس کے خلاف آپ کچھ چیزیں اور ثابت کریں, شوکت خانم کو چھوڑ دیں. تو فلاحی ادارہ نون لیگ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چھوڑ دیں, نمل یونیورسٹی چھوڑ دیں, نہیں کرتے. القادر نہیں چھوڑتے نون لیگ والے. فیملیز تک آ جانا, خواتین تک آ جانا. جمائمہ خان پر ٹائلز کی اسمگلنگ کا الزام لگایا گیا تھا. تو یہ نون لیگ کا طریقہ ہے, اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بھی یہ طریقہ ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ, اچھا الزام سب سے زیادہ گالی دینے کا کس پہ لگتا ہے ہماری سیاست میں, عمران خان پہ. لیکن گالی دینے کی سب سے زیادہ سیاست جو ہے یہ لوگ یہی کرتے ہیں, اور اس سے ان کو کامیابی ملتی ہے. اچھا, فضل الرحمان صاحب تو وہ ہے نا, وہ کہتے تھے کہ عورت حکمرانی نہیں بن سکتی, فتویٰ آیا تھا. دیکھیے صرف غرض کی, مقصد کی, ذاتی مفاد کی, یہ سیاست جو ہے فضل الرحمان صاحب کی سیاست ہے اور ہمیشہ سے ہے. اسی لیے مطلب آپ کا کہیں تو کوئی تو غلط ہوگا نا, اب ہر حکومت کا حصہ بنتے رہے, ان سب میں کوئی تو غلط ہوگا. نواز شریف غلط ہوگا, زرداری غلط ہوگا, عمران خان غلط ہوگا. عمران خان کی حکومت جب آنا طے ہو گیا تھا تب بھی فضل الرحمان صدر بننے کے لیے انٹرسٹڈ تھے, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ بن کر عمران خان کے ساتھ کام کر لوں. ایسے ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے تب بھی کہا تھا. امریکہ کو سب سے زیادہ گالی دینے کی سیاست ہمارے ہاں مذہبی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور فضل الرحمان کرتے ہیں, اور امریکیوں سے ہی یہ کہنا کہ مجھے بھی دیکھو نا, وکی لیکس, تو وہ فضل الرحمان ہی کہتا ہے این پیٹرسن سے. تو یہ ان کا طریقہ ہے اور یہ اسی طرح سے ہے. اور اس وقت ان حالات میں جب ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا کہ اب عمران خان کی جماعت, عمران خان اور دیگر لوگ, ان کے مقدمات وہیں چلنے چاہیے. تو یہ اب جواز خواجہ صاحب کے خلاف آ گئے. اینڈ پر یہ بھی ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں, رہے بھی ہیں نا, اچھا رہے بھی ہیں. اور انہوں نے اگر وہاں پر رہ کر, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی ہم نے کوئی خبر سنی اتفاق ہاسپٹل کے خلاف؟ کبھی نہیں سنی. ٹھیک ہے نا. حجویری فاؤنڈیشن کے خلاف میں نے کبھی کوئی خبر سنی عمران خان کی حکومت میں؟ یعنی حجویری فاؤنڈیشن کو نشانہ بنا ہوا, یہ خبر سنی؟ بالکل نہیں سنی. عبدالعلیم خان کے جو بچیوں کے اسکول ہیں, فلاحی کام, اس کے خلاف ہم نے کوئی خبر سنی؟ نہیں سنی. تو یہ لوگ جو ہے یہ آ جاتے ہیں نون لیگ والے یا عمران خان کے مخالفین کہ اس کے فلاحی کاموں پر بھی جا کر ہٹ کرو اور اتنا آگے جاؤ نفرت کی سیاست میں کہ سب تباہ و برباد, مخالف کو اتنا گندا کر دو تاکہ پھر وہ یہ باقاعدہ طور پر ان کا وتیرہ ہے. لیکن یہ کامیاب ہے. لوگ اردو کا 8واں حرف نہیں ہے, اس لیے یہ لوگ اب تک اس کوشش میں ناکام ہیں. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے, اجازت دیجیے. اللہ